ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں۔ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما، اور عام طور پر ہم اپنے روزمرہ کے جملوں میں یہ جملہ بولتے رہتے ہیں کہ ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اب ایک طرف ہدایت ہے اور اس کی ضد میں اس کے اپوزٹ، اس کا متضاد گمراہی ہے۔ گمراہی سے جو بچ گیا گویا کہ اس کو ہدایت مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دین کے اعتبار سے ہمارے نبی نہیں ہیں، صرف قرآن یا اسلام یا صرف عبادات کے اعتبار سے ہمارے نبی نہیں، بلکہ معاملات، خرید و فروخت، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، ملازمت، کاروبار، عبادات، عقائد، کنسپٹس، نظریات، یہ ساری چیزیں ہمیں جس منبع سے ملتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ Don't والسلام کی afraid. ذات کو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کسی ایک شعبے میں یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں خاص نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کے لیے تو آئے تھے لیکن اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم ان چیزوں کو لیں گے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ جو چیزیں ہماری عادات کے، ہمارے رواج کے مطابق ہوں گے ان پر ہم عمل کریں گے، جو ہمارے رواج اور ہمارے سوسائٹی کے خلاف جائیں گی ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے، تو اب یہ کون سی گمراہی ہے؟ وہ گمراہی جو صرف عبادات سے متعلق ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، عقائد سے متعلق ہو، نظریات سے متعلق ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، معاشرت کے اعتبار سے جو گمراہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کے اعتبار سے جو گمراہی ہے اس سے بھی حفاظت اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو حل بتایا جا رہا ہے وہ تمام گمراہیوں کو سامنے رکھ کر بتایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے نبوت کا پیغام لے کر آئے، سارے عالم کے لیے۔ عالم کے اندر انسانیت بھی ہے، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، تمام چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ہدایات ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، جتنے ارشادات ہیں، جتنی سنتیں ہیں، وہ ہر میدان کے اندر ہر وقت ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی سنتیں اور ادائیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ تو گمراہی سے ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر گمراہی سے بچنے کے لیے جو حل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ ایک قرآن پاک کتاب اللہ، اور دوسرا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ اور حل بتایا ہے۔ اب اگر ہم گمراہی سے بچ رہے ہیں تو گویا ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں ہدایت حاصل ہوئی، وہ والی ہدایت جو ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ جو ہم سنتیں سیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کل ہم نے رات سونے سے پہلے کی متعلق سنتیں سیکھیں اور چند دعائیں بھی سیکھیں، اور آج ہم اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچائیں گے، جو سنتیں رہ گئیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ان کو پورا کریں گے۔ تو اب ہم گویا کہ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں، رات کو سونے سے پہلے ہم ان تمام سنتوں کو دیکھیں، ان کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی نیند پوری کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نیند پوری کریں، تو گویا کہ نیند کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہدایت جسے مل گئی، جو ہدایت یافتہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں۔ تو ہم سونے کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہیں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔
اسی طرح سونے کے بعد جو باقی سنتیں، مثال کے طور پر گھر سے نکلنے کی سنتیں ہیں، یا خرید و فروخت کی سنتیں ہیں، بازار میں جانے کی سنتیں ہیں، شادی بیاہ کی سنتیں، ان تمام اعمال کے اندر، ان تمام کاموں کے اندر ہم اگر سنتوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت کتنی آسان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت، پتہ نہیں ہدایت کیا چیز ہوگی، جس کو مل گئی وہ خوش نصیب ہے، اور اس تو ہدایت یہی ہے کہ ہم جن سنتوں کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، اس عمل کے اندر، اس خاص اس پارٹیکل ورک کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کام کے اندر ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ہم زندگی کے تمام کاموں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کر لیں تو گویا کہ ہماری مکمل زندگی ہدایت یافتہ ہے، اور ہماری مکمل زندگی ہدایت کے مطابق ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر ثابت قدمی، کنسسٹنسی اور استقامت کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ایسی گمراہی جو دنیاوی گمراہیوں سے بھی بچنا ہو، فتنوں سے بھی اس میں حفاظت ہو، اور باقی شرور سے، شیطانیت سے، اور جنات کے شرور سے، اور دشمنوں کے شرور سے، حاسد کرنے والوں کے، نفرت کرنے والوں کے شرور سے حفاظت ہو، اور باقی گمراہیاں جتنی بھی ہیں ان تمام سے حفاظت کے لیے ہمیں قرآن کریم کو سامنا ہوگا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سونے سے متعلق ایک اہم ادب یہ ہے، اس سے پہلے ہم چند باتیں پڑھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے متعلق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا، یعنی ٹکڑا تھا، جس کو دوہرا کر کے، ڈبل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے بالکل صحیح۔ یہ چیٹ میں بعض میسیج آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، کوئی اور بھی بتا دے کہ آواز صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، تو بستر کیسا ہوا کرتا تھا؟ یہ حاجرہ زیاد سے گزارش ہے کہ اپنا مائک آف کر لیجیے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کے یہاں کیسا ہوا کرتا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا، ٹکڑا، جس کو ہم دوہرا کر کے، ڈبل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے، یعنی ڈبل کے بجائے اس کو ایک تہ اور دی جائے اور چوہرا کر دیا جائے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس بستر کو چوہرا کر کے بچھا دیا، ایک اور تہ اس کی لگا دی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رات میرے نیچے کیا چیز بچھا دی تھی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہی ٹاٹ کا بستر تھا جس پر آپ عام طور پر آرام فرمایا کرتے تھے، وہی تھا۔ تو صرف میں نے اس کو دوہرا کرنے کے بجائے ایک تہ اور دے دی اور وہ چوہرا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دو، اس لیے کیونکہ رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں میرے لیے رکاوٹ بن گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بستر کو ایک اور تہ دینے کی وجہ سے وہ بستر زیادہ نرم ہو گیا، اور زیادہ بستر کی نرمی کی وجہ سے رات تہجد میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے نبی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے متعلق ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، تو چٹائی پر لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کے کمر پر بستر اور چٹائی کے نشانات پڑ جائیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوا، وہ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟
تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر اور کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوتے ہیں اور آپ بوریے پر سوئیں اور آپ کے بوریے پر سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشانات پڑ جائیں، یہ تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے یعنی قیصر اور کسرا یا دنیا والوں کے لیے دنیا کی چیزیں اور ان کی آرائشیں اور ان کی آسائشیں اور آرام کی چیزیں اور دولتیں ہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام راحتیں آخرت میں جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ تو جنت میں جو قرآن کریم میں جنت کی جب آیات آتی ہیں اور اس کے اندر سرر اور سریر اور بستروں کا اور مختلف قسم کے گدوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر ضرورت کی جگہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، اس لیے ہمارے بستر ایسے ہونے چاہیے جو بہت زیادہ نرم نہ ہو، ہمارے لیے عبادت یا اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہ بنے، ایسا بستر ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے جیسے آپ کو اسکرین پر شیئر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بعض اوقات بوریا ہوتا تھا، چٹائی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، کپڑے کا فرش، زمین پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اسی طرح تخت اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چارپائی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ثابت ہے، اور چمڑے کا کھال بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ جو آج کل ہم بیڈ یا چارپائی استعمال کرتے ہیں یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق بستر بہت زیادہ نرم نہ ہو، اتنا ہو کہ اس کے اندر کچھ سختی محسوس ہو، تاکہ وہ سختی ہمارے لیے کم از کم تہجد یا فجر کی نماز میں اٹھنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور بہت زیادہ نرم بستر یا سردیوں کے اندر بہت زیادہ اسباب اختیار کرنا، گرمی کے یا رضائیاں بہت زیادہ جس سے ہمارے لیے سونا جو ہے وہ بہت زیادہ آرام دہ ہو، یہ کم از کم ہم اقرب الی السنہ یا سنت کے بہت زیادہ قریب اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بستر بہت زیادہ نرم نہ ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے چند کام کرنا بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ اپنی ذمہ داری پر گھر کا کوئی ایک شخص یہ طے کر لے کہ یہ گھر کا دروازہ بند کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پر گھر کے تمام دروازے کنڈی لگانا ہو کنڈی لگا دیں، تالے لگانا ہو تالے لگا دیں، تاکہ اس سے گھر کی حفاظت ہو جائے اور کوئی جانور یا اور کوئی نقصان کے ذریعے سے انسان کے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو ڈھانک دینا چاہیے، کوئی لائٹ ہے ایکسٹرا جل رہی ہے اس کو بجھا دینا چاہیے۔ ہاں نائٹ لیمپ گھر میں ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر کے اندر سونے کو ناپسند فرماتے تھے جس کے اندر روشنی کا کوئی بندوبست نہ ہو، تو اس وقت تو روشنی چراغ یا آگ کے ذریعے سے ہوتی تھی، آج کل کی روشنی یہ لائٹس ہیں اور بجلی ہونے کی وجہ سے تو ایکسٹرا لائٹس کو بجھا دینا چاہیے۔ نائٹ لیمپ ضرور گھر میں ہونا چاہیے تاکہ رات کو کسی وجہ سے کسی کو اٹھنا پڑے تو کم از کم اس کو راستہ دکھائی دے، اتنا راستہ کہ وہ اپنی منزل تک یا اپنے جس مقام پر وہ جا رہا ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور کسی شخص کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو واش روم کا راستہ اسے آسانی سے مل سکے، اور اگر آگ جل رہی ہو گھر میں تو اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، ہیٹر سردیوں میں جل رہے ہوتے ہیں ان کو بجھا دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رات کے وقت کسی گھر میں آگ لگ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو اسے بجھا دیا کرو۔ سردیوں میں خاص طور پر ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سوتے وقت بستر کے قریب کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مثال کے طور پر پانی ہے، پینے والا پانی ہے، گلاس ہے، اور اگر پانی جس طرح گاؤں دیہات وغیرہ میں کوئی واش رومز یا ٹوٹیاں وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تو وہاں پر بالٹی یا لوٹا وغیرہ اس میں پانی بھر کر، تاکہ رات کو کسی کو ضرورت پڑے، تہجد میں وضو کرنے کی ضرورت پڑے یا واش روم جانے کی ضرورت پڑے تو اس کو پتا ہو کہ پانی وہاں ملے گا، بالٹی وہاں پڑی ہوگی، اس طرح نہ ہو کہ اندھیرے کے اندر وہ ساری چیزیں ڈھونڈتا پڑے۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہے اور اسے وہ لاٹھی کی ضرورت ہے، اسے رات کو چلتے ہوئے اسے ڈنڈی کی سوٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی لاٹھی قریب میں رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اسی طرح روشنی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، موبائل کی لائٹ ہے وہ موبائل پاس ہونا چاہیے، ٹارچ ہے تو ٹارچ پاس ہونی چاہیے۔ اس طرح مسواک جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، سونے سے پہلے بھی خاص طور پر مسواک ساتھ ہونی چاہیے، کنگھی ساتھ ہونی چاہیے، تولیہ ٹاول یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوتے ہوئے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہاں آپ ہم میں سے کوئی اگر کسی گھر مہمان جائے
تو اور رات ہمارا قیام انہی مہمان کے گھر ہو، تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے بیت الخلا، واش روم کا ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے گھر میں بیت الخلا کہاں پر ہے، اور اسی طرح کوئی اور ضرورت کی چیز ہو تو ان سے پوچھ لی جائے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو یہ بندوبست آسانی سے ہو سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے قریب 7 چیزیں ہویا کرتی تھی۔ ایک تیل کی شیشی ہویا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگانے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کنگھی ساتھ ہویا کرتی تھی۔ سرما دانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے سے پہلے مستقل عادت رہی ہے، سنت رہی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ کینچی اور مسواک اور آئینہ، اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ یا بازو جتنی لمبائی اس کی ہوتی تھی، جو سر وغیرہ یا کمر وغیرہ پر کھجانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور جو آج کل ایک پلاسٹک کی ایک ملتی ہے خارش کرنے کے لیے جسم پر۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ 5-6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے قریب ہوا کرتی تھیں، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، اور یہ انسان کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل کیونکہ ہمارا کمرے کے اندر کوئی سو رہا ہے تو سائڈ ٹیبل ہے، الماری ہے، یہ ساری چیزوں سے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز پڑی ہوں گی۔ تو اگر کوئی چیز اسے معلوم ہے کہ کنگھی وہاں پڑی ہے، تیل کی شیشی وہاں پڑی ہے، ٹارچ وہاں پڑی ہے، لاٹھی وہاں پڑی ہے، تو یہ بھی معلوم ہو جانا، جگہ کا طے ہو جانا چیزوں کا، یہ بھی سنت ہی میں شامل ہوگا کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چیز۔ ابھی اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ تیل کی شیشی، ماچس کی تیلی اور لاٹھی ساری چیزیں بیڈ کے ساتھ رکھ دینا، تو یہ کوئی اس بات کا اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں چیزیں کہاں پر پڑی ہوں گی، تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کی جا سکیں۔ اسی طرح خواب سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات۔ خواب خود ایک بہت بڑا عنوان ہے سونے میں، اور کئی لوگوں کو خواب کی وجہ سے کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ خواب سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جامع ہدایات موجود ہیں، اور کئی دعائیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر پالتی مار کر بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ سے فرماتے تھے جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے۔ اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: خیرن تلقاہ وشرن توقاہ وخیرن لنا وشرن علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی خواب سنانے کا ارادہ رکھتا ہے، عام طور پر دوست اپنے دوستوں کو یا بچے اپنے والدین کو خواب سناتے ہیں، تو یہ دعا عربی میں ہو الفاظ کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم ترجمہ اس کا ضرور ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ کو کوئی خواب سنانے لگا ہے تو اس خواب سننے سے پہلے آپ یہ دعا اس کو ضرور دیں، تاکہ اس کی تعبیر جو بھی آپ کریں گے بھلائی کی، وہ اس شخص کو جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو بھلائی نصیب ہو اس خواب کی۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو، اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو۔ ہمارے حق میں یہ خواب خیر لے کر آئے، اور ہمارے دشمنوں کے لیے یہ خواب وبال اور عذاب لے کر آئے۔ اور حمد اور شکر تمام کا تمام خدا ہی کے لیے ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ بہت بہترین جامع دعا ہے۔ اگر آپ کسی کا خواب سننے لگے تو سننے سے پہلے یہ دعا اس کو دینی چاہیے۔ اسی طرح برا خواب دیکھنے کی دعا، اگر آپ رات کو سوئے ہیں، کوئی برا خواب دیکھا ہے، تو اسی وقت نیند آپ کی آنکھ کھلی ہے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، یا صبح یا بعد میں جب آپ کو یاد آئے کہ میں نے رات کو یہ برا خواب دیکھا تھا، اس وقت یہ دعا پڑھ لیں: اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام۔ اے اللہ، میں شیطان کے عمل اور برے خواب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ دعائیں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بھیج بھی دوں گا، تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان کی ادائیگی کر سکیں، ان کو یاد بھی کر سکیں۔ 7 دن ہوں گے آپ کے پاس ان دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ دعائیں وہ شخص یاد کر لے جس کو عام طور پر خواب سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، یا لوگ اس کے پاس آتے ہیں خواب سنانے کے لیے، یا وہ خود خواب کی وجہ سے کئی پریشانیوں کا شکار ہے، تو وہ یہ دعائیں ضرور یاد کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ سونے لگتی تھی تو یہ دعا پڑھتی تھی۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں، کئی لوگوں کو خواب آتے ہی نہیں، تو خواب یعنی سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینے سے انشاءاللہ اچھے خواب آیا کریں گے، اور خوفناک اور ڈراؤنی خواب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک رؤیا صالحۃ صادقۃ غیر کاذبۃ نافعۃ غیر ضارۃ۔ اے اللہ، میں آپ سے اچھے، سچے، نہ کہ جھوٹے
مفید نہ کہ نقصان دینے والے خواب کا سوال کرتی ہوں یا سوال کرتا ہوں. یہ دعا ہے اچھے خواب دیکھنے کے لیے. اسی طرح بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کی دعا پڑھ لینے کے بعد بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اچھا خواب استخارہ میں نظر آئے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی